السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ ہماری آج کی یہ جو محفل ہے وہ قربانی کے مسائل جاننے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس میں علم حاصل کیا جاتا ہے، علم سکھایا جاتا ہے، مسائل بتائے جاتے ہیں۔ ایسی محفل بڑی برکت والی محفل ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ رات میں دین کا ایک مسئلہ سیکھنا یہ پوری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ پوری رات نفل عبادت کرے، اس کے مقابلے میں اگر ایک مسئلہ کوئی سیکھ لے تو پوری رات نفل عبادت کرنے سے بھی زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو اسی مقصد کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ قربانی کا چونکہ موسم ہے، قربانی کے دن آنے والے ہیں، تو قربانی کے تعلق سے ضروری مسائل جاننا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، قربانی کے واجب ہونے کے شرائط کیا ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا۔ کافر کا قربانی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر مقیم ہونا۔ مقیم ہونے کا مطلب یہ کہ آدمی اپنے وطن اصلی میں موجود ہو، جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں وہ رہتا ہے۔ جیسے ہم ابھی اپنے شہر کے اندر موجود ہیں تو ہم ہیں مقیم، یا مان لیجئے کہ ہم کہیں سفر کر کے گئے بھی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، لیکن وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ہم نے ٹھہرنے کی نیت سے وہاں سکونت اختیار کر لی، وہاں ہم رک گئے 15 دن یا اس سے زیادہ۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی احمد آباد چلا گیا اور قربانی کے ایام ہی میں 15 دن سے زیادہ یا 15 دن اس نے وہاں ٹھہرنے کی مستقل نیت کر لی، تو اب وہ وہاں مقیم ہو گیا، اب وہ مسافر نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقیم کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ جو اپنے وطن اصلی کے اندر ہو، اور دوسرا وہ جو دوسری جگہ اگرچہ گیا، دوسرے کسی شہر میں چلا گیا، دوسرے کسی علاقے میں چلا گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ وہاں ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، اور وہ نیت اس کی مستقل ہے، بیچ میں کہیں اور جانے کا ارادہ نہیں ہے، بالکل ایک ساتھ میں 15 دن یا اس سے زیادہ وہاں پر رکنے کا اس کا ارادہ ہے، تو وہ وہاں جا کر مقیم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری شرط ہوئی کیا؟ مقیم ہونا۔ اور تیسری شرط یہ ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ اور نصاب یہاں پہ قربانی کا نصاب کون سا ہوگا؟ کیا یہ زکوٰۃ والا نصاب ہے، یا زکوٰۃ والے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں کچھ فرق ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم آگے شامل کریں گے۔ تو جو مالک نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بالغ ہونا، یہ بھی قربانی کی شرائط میں سے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، اور نابالغ پر خود بھی واجب نہیں ہے، اور اس کی طرف سے اس کے باپ پر بھی واجب نہیں۔ جیسے صدقہ فطر کے بارے میں ہوتا ہے، صدقہ فطر جس کو ہم لوگ فطرہ بولتے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے کہ نابالغ اولاد کی طرف سے باپ کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطرہ نابالغ اولاد کی طرف سے باپ پر واجب ہوتا ہے، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے، نابالغ اولاد کی طرف سے باپ پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، بچوں کے نام سے قربانی کرنا چاہتا، کرے گا، ثواب ملے گا، اچھی بات ہے۔ اب آگے قربانی کا نصاب کیا ہے، جو ابھی بات آئی کہ مالک نصاب ہونا شرط ہے، تو فرمایا کہ جو شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم یا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کی کسی چیز کا بھی مالک ہو،
وہ قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب ہے۔ دیکھیے 52.5 تولہ چاندی بار پر یہ کہا جاتا ہے، اس کا وزن بھی اس سے پہلے کبھی بیان کیا جا چکا ہے۔ انگریزی وزن 52.5 تولہ، یہ پرانا تولہ جو بولتے تھے پرانے زمانے میں، جو 11.25 گرام کے آس پاس ہوتا تھا تقریباً، تھوڑا بہت ادھر ادھر۔ تو اس کے اعتبار سے ابھی ہمیں اس کو جدید وزن میں، جو ابھی جو وزن چلتا ہے انگریزی وزن، اس میں اس کو ڈھالیں اور اس میں کنورٹ کریں تو وہ بنتا ہے 653 گرام 184 ملی گرام۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے، ہو سکے تو اس کو نوٹ کر لیں گے، یہ بہت کام آنے والی چیز ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں بھی یہی نصاب ہے، قربانی میں بھی یہی نصاب ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اور صدقہ فطر میں بھی یہی نصاب ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ وہ کتنا وزن ہے؟ 653 گرام 653 184 ملی گرام 184۔ یہ اس کا چاندی 52.5 تولہ چاندی، اس کا یہ انگریزی وزن بنتا ہے۔ تو اتنی چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا اتنی چاندی کے برابر رقم موجود ہے، یہ ابھی آج کل کے اعتبار سے تقریباً 74 روپے چل رہے ہیں، 74 روپے چل رہے ہیں 1 گرام چاندی کے۔ تو اس کے اعتبار سے ہم حساب لگاتے ہیں تو تقریباً 48,000 روپے بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 48,000، یعنی 48,000 روپے کسی کے پاس ہے، یا 48,000 روپے کا سونا چاندی ہے، یا 48,000 روپے کا کوئی دوسرا سامان ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد، یعنی جو استعمال میں آنے والی چیزیں، جو ضرورت کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اب قربانی کے نصاب میں وہ بھی آ جاتی ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کے نصاب میں کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے نصاب میں وہ وہی مال شمار کرتے ہیں جو مال نامی ہو، اور مال نامی 3 قسم کے مال ہے۔ کون؟ سونا چاندی روپیہ پیسہ، مال تجارت جس سامان کی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ، اور جانور۔ یہ 3 قسم کے مال ہی زکوٰۃ میں شمار میں آتے ہیں۔ وہ اگر نصاب ان کا بنتا ہے تو وہاں زکوٰۃ واجب ہوتی، لیکن یہاں مال غیر نامی بھی، یعنی ان 3 مالوں کے علاوہ بھی کوئی مال اور کوئی سامان یا کوئی چیز، سونا چاندی روپیہ پیسہ کے علاوہ، مال تجارت کے علاوہ، اور اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی حاجت اصلیہ سے زائد، یعنی ضرورت کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی ہے ایسی ہمارے پاس جو استعمال میں نہیں آتی، اور اس کی قیمت اتنی ہو جاتی، یا مختلف چیزیں ہیں سب کو ملا کر اتنی قیمت بن جاتی ہے، کتنی؟ 48,000 روپے کے آس پاس ابھی کے حساب سے، ورنہ یہ بدلتا رہے گا، کیونکہ ابھی ہم یہ آج بیان کر رہے ہیں، ابھی اگلے سال تو کچھ اور قیمت ہوگی۔ تو وہ جو ہمارے لیے جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ تو وہ وزن ہے۔ کون سا وزن؟ جو میں نے بیان کیا 653 گرام 184 ملی گرام چاندی، یہ معیار ہے۔ وہ اگلے سال آپ اس کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اب کتنی قیمت بنتی ہے، تو اس سال کے اعتبار سے ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس سال بھی آج کے اعتبار سے، آج کل کے اعتبار سے، ورنہ ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد اور کچھ قیمت بدل جائے، اس میں تبدیلی آ جائے۔ تو قربانی کے ایام میں آپ کو دیکھنا ہے، قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں جو 3 دن ہوتے ہیں، قربانی کا جو وقت ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کی مغرب سے پہلے تک، غروب آفتاب سے پہلے تک جو ہے کہ وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اتنے وقت کے اندر اگر کوئی مالک نصاب بن جاتا ہے، مان لیجیے پہلے نہیں تھا لیکن اتنے وقت کے اندر وہ مالک نصاب بن گیا، یعنی وہ 48,000 کے آس پاس یا تو رقم آ گئی، یا سونا آ گیا، یا کسی نے اس کو تحفہ دیا اتنا، تو وہ مالک نصاب بن گیا، یا یہ کہ اتنی مالیت کا کوئی دوسرا سامان یا کوئی دوسری چیز اس کے پاس موجود ہے، یعنی جس کی وہ سامان، اس چیز کی قیمت 48,000 کے آس پاس بنتی ہے، تو وہ پھر مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان، یعنی گھر میں استعمال میں آنے والی چیزیں، گھر کی ضرورت کے لیے جو چیزیں ہیں، گھر میں کام آنے والی چیزیں، وہ حاجت اصلیہ میں، جیسے چولہا ہے، برتن ہے، اور کرسی، ٹیبل، پلنگ وغیرہ، بستر، یہ سب اس میں آتا ہے جو ضرورت کا سامان ہے۔ اور سواری کے لیے پہلے پرانے زمانے میں تو جانور ہوتے تھے، وہ جانوروں پر، گھوڑے پر سفر کرتے تھے یا اونٹ پر سفر کرتے، تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں۔ اب اس زمانے میں وہ سواری میں کیا آ جائے گا؟ موٹر سائیکل، بائک، یا سائیکل رکھے ہوئے ہیں، یا کوئی اور دوسری گاڑی رکھے جو استعمال میں آتی ہے، ایکسٹرا نہیں ہے، استعمال میں آنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ پہننے کے کپڑے اور کام کی کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں، جو ضرورت پڑتی ہے، جیسے عالم دین کے پاس بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بھی 2-3 الماریاں بھری ہوئی ہیں، تو اب وہ کام میں آنے والی کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں، جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، وہ کتابیں بھی حاجت اصلیہ میں آئے گی۔ اور ان کے علاوہ وہ ساری چیزیں جو حاجت اصلیہ سے، ان کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہوں گی وہ سب حاجت اصلیہ سے زائد مانی جائیں گی۔ یہ ضرورت کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی، جیسے مثال کے طور پر بہت سارا وہ سجاوٹ کا سامان بھی گھر میں ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جو سال میں کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے،
یعنی کچھ برتن ایسے بھی ہوتے ہیں جو سال میں کم سے کم ایک مرتبہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے گھر میں عام طور پر وہ کھانا بنانے کے لیے روزانہ کا جو کھانا بنتا ہے اس کے لیے ایک مخصوص برتن فکس ہے. کوکر وغیرہ میں بناتے ہیں یا چھوٹی تپیلی اس کا استعمال ہوتا ہے. بڑے بڑے تپیلے ہوتے ہیں ان کو وہ ابرائی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے, ریک کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے, اور وہ کبھی کبھی ہی استعمال میں آتے ہیں یا سال میں ایک مرتبہ استعمال میں. بہرحال اگر وہ سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں آتے ہوں تو وہ حاجت اصلیہ میں آئیں گے وہ برتن. جیسے سال میں ایک مرتبہ کبھی مہمان آ گئے گھر میں, وہ رشتہ داروں کو بلا لیا, خالہ پھپھوؤں کو بلا لیا, تو بڑا تپیلا اتارا جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اب زیادہ کھانا بننا ہے تو اب وہ استعمال میں آئے گا, تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں. لیکن کچھ برتن ایسے جو سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آتے, تو اب وہ برتن حاجت اصلیہ میں نہیں آئیں گے, ان کو شمار کرنا پڑے گا, اس میں گنیں گے اس کو. اور سجاوٹ کا سامان ہے, یہ سب چیزیں ہیں, وہ سجاوٹ کی ضرورت میں تو نہیں ہے, کیونکہ اگر سجاوٹ کا سامان نہ بھی ہو تب بھی زندگی گزرتی کہ نہیں گزرتی. یہ ایسا تو نہیں کہ وہ سجاوٹ کا سامان نہیں ہوگا تو زندگی دشوار ہو جائے گی, بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, ایسا تو ہوتا نہیں ہے. تو وہ سجاوٹ کا سامان بھی اس میں گنیں گے, شمار کریں گے. قربانی کے نصاب میں, زکوٰۃ میں نہیں گنیں گے, کیونکہ زکوٰۃ میں مال نامی کو ہی گنا جاتا ہے, اور یہ سب چیزیں مال نامی میں نہیں آتی. مال نامی وہ 3 قسم کے مال ہی ہے جو میں نے بتائے, سونا چاندی روپیہ پیسہ, مال تجارت اور جانور, لیکن یہ چیزیں مال نامی میں نہیں آتی. لیکن قربانی میں ان کو گنیں گے, قربانی میں ایسا سامان بھی شمار کیا جائے گا, اور وہ سب ملا کے 48,000 کے آس پاس بن جاتے ہیں, تو قربانی واجب. اب ایک بہت اہم چیز, وہ ہمارے یہاں پہ پہلے بہت ہی مشہور تھی, اب تھوڑا اس میں سدھار آیا اور لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. وہ یہ تھا کہ گھر میں ایک بڑا آدمی, ہیڈ, گھر کا ہیڈ یعنی ابا, اگر وہ قربانی کر لیں تو سمجھتے تھے کہ سب کی طرف سے ہو گئی. ایسا ہوتا تھا نا, یعنی گھر میں سے ایک قربانی بڑے آدمی نے کر دی تو باقی لوگ یعنی اولاد بیٹے سمجھتے تھے کہ بھائی ہماری بھی ہو گئے. ایسا نہیں ہے. مالک نصاب آپ نے سنا, مالک نصاب گھر کے افراد میں سے, فیملی ممبرز میں سے جتنے بھی لوگ مالک نصاب ہوں گے سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. یہ مسئلہ بہت اہم, یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر باپ والد صاحب کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں کہ وہ مالک نصاب, تو ان پر بھی قربانی واجب. بیٹے کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں یا اتنا کوئی سامان ہے جو اتنی رقم کا ہو جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب. بیوی کے پاس, اور بیویوں کے پاس عام طور پر گھر کی خواتین کے پاس سونا چاندی تو ہوتا ہی, تو ان پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے, تو ان کی الگ سے قربانی. اور بالغ اولاد اگر ہے اور ان کے پاس ان کا خود کا مال اتنا جمع ہو گیا, بالغ اولاد ممکن ہے, ابھی کماتے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو, لیکن بالغ اولاد نے کمانا شروع کر دیا اور ان کے پاس بھی جمع کرتے کرتے, یا مان لیجئے کہ وہ جیب خرچ جو والد صاحب اس کو واپرنے کے لیے دیتے تھے, استعمال کرنے کے لیے دیتے تھے, اس نے اس کو بچا بچا کے جمع کیا, اور وہ 48,000 کے آس پاس پہنچ گیا, تو اب اس کے اوپر بھی, بالغ اولاد کے اوپر بھی قربانی واجب. کیونکہ نابالغ کے بارے میں تو پہلے بتا دیا, یہ بالغ اولاد کی بات چلتی ہے کہ اس کے پاس بھی اس کی ملکیت کی مطلب اتنی مالیت کا سامان موجود ہے, یا سونا یا چاندی موجود ہے, یا رقم موجود ہے, تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. تو جتنے افراد گھر میں مالک نصاب ہیں سب کی الگ الگ قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے, اور سب پر قربانی ضرور. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ کے اندر بھی یہ چیز ہے, زکوٰۃ کے اندر بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ گھر کی خواتین کے پاس سونا چاندی ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس رقم نہیں ہوتی کہ جس سے وہ زکوٰۃ ادا کرے. تو شوہر کو یہ اجازت ہوتی کہ شوہر اس کو پوچھ کر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. یعنی شوہر بیوی سے کہے کہ تمہارے اوپر یہ تمہارے سونے چاندی کی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, تو تمہاری طرف سے میں یہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں, تم اس کی اجازت دیتی ہو, وہ کہے ہاں ٹھیک ہے ادا کر دیجئے, تو اس کی طرف سے یہ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, اس کی طرف سے یہ زکوٰۃ. اسی طرح قربانی میں بھی کر سکتے ہیں, یعنی بیوی کے اوپر بھی قربانی واجب, شوہر اپنی تو کر رہا ہے, اس نے سوچا کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں سے قربانی کرے گی, تو لاؤ اس کی اجازت سے میں کر دوں, تو بیوی کی اجازت لے دیں کہ تم پر جو قربانی واجب ہو رہی ہے تمہاری طرف سے میں کر دیتا ہوں, اجازت ہے؟ وہ کہے ہاں اجازت ہے, تو یہ شوہر کر سکتا ہے. لیکن کرنی تو پڑے گی قربانی, ایسا نہیں کہ ایک قربانی میں 2 ہو جائے, اس کی الگ سے کرنی پڑے گی, وہ الگ قربانی ہوگی. یعنی واجب تو اس کے اوپر ہی ہے, بیوی اگر مالک نصاب ہے تو واجب تو اس کے اوپر. اچھا, 2 چیزیں یہاں پر, 2 طرح کا سونا اور چاندی یہ عورتوں کے پاس ہوتا ہے عام طور پر, اس میں ہمارا عرف کیا ہے اور ہمارا رواج کیا ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت. ایک سونا وہ ہوتا ہے جو وہ اپنے گھر سے لے کر آتی ہے, ایک سونا اور ایک چاندی جو اپنے میکے سے لے کر آتی ہے, اور ایک سونا چاندی کے زیورات وہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو یہاں سے دیے جاتے ہیں, سسرال سے دیے جاتے ہیں. تو اس میں ہمارا عرف اور ہمارا رواج یہی ہے کہ جو وہاں گھر سے لے کر آئی اس کی وہ خود مالک ہے, اور یہاں سے جو دیا ہے وہ اس کی مالک نہیں ہے, اس کا مالک شوہر ہے.
یا دینے والا مالک ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں پہ عرف و رواج کا خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ جائے تو وہ سونا لے لیا جاتا ہے واپس, وہ چاندی واپس لے لی جاتی, ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو یہاں سے دی گئی, جو سسرال سے چاندی دی گئی یا سسرال سے جو سونا دیا گیا, طلاق وغیرہ کے اگر معاملات پیش آ جائیں تو وہ واپس لے لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا, وہ مالک نہیں بنایا اس کو صرف سونے کی مالک نہیں, اس سونے کا مالک شوہر ہے یا جس نے دیا ہے وہ مالک ہے. اب اس کے پاس وہ سونا جو لے کر آئی اس کی بنیاد پر وہ مالک کے نصاب بنتی ہے تو قربانی واجب ہوگی, اور یہ سونا تو شوہر کے نصاب میں چلا جائے گا جو یہاں سے دیا گیا ہے یا جس نے دیا ہے اس کے نصاب میں چلا جائے گا. تو ایک فرق تو میں نے بتا دیا زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں. ایک فرق یہ کیا ہے, زکوٰۃ کے نصاب میں مال کا نامی ہونا ضروری, یعنی وہ 3 قسم کا مال اس میں ہی زکوٰۃ واجب ہوگی. سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت اور جانور, اس میں ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور وہ بھی جانور میں بھی شرائط, وہ کون سا جانور ہے جو سال کے اکثر حصے میں چرائی پر گھومتا ہو, جس کو فری میں چارہ اکثر حصے میں فری میں چارہ مل جاتا ہو, چارہ خرید کر نہ کھلانا پڑتا ہو, وہ اس جانور کی وہاں پر بات چلے گی. اور یہاں قربانی کے نصاب میں مال کا نامی ہونا شرط نہیں. ان 3 مالوں کے علاوہ بھی اگر کوئی حاجت اصلیہ سے زائد کوئی چیز ہے, کوئی سامان ہے جو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے تو قربانی واجب. اب دوسرا فرق یہ کہ زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کے اندر کیا ہے, سال گزرنا. یعنی ابھی آج کوئی مالی کے نصاب بنا, آج 5 ذی الحجہ کی تاریخ گزری, 5 ذی الحجہ کو اگر دیکھیں یہ شریعت کے احکام اور مسائل میں عربی تاریخ کا اعتبار ہوگا, چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا. اس میں ہم انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں کر سکتے, وہ حرام و ناجائز ہے, اس لیے میں نے 5 ذی الحجہ کہا. تو اگر آج کوئی مالک نصاب بنائے زکوٰۃ کے اندر, آج کوئی 5 ذی الحجہ کو, تو اس پر فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی. وہ سال گزرے گا اور اگلے سال 1445 کا ذی الحجہ کا جب مہینہ آئے گا, اس کی 5 تاریخ آئے گی, اور اس وقت بھی وہ اگر مالک نصاب ہے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ زکوٰۃ کے اندر ایسا ہے, اگر مالک نصاب ابھی بنائے لیکن کوئی ریگولر مالک نصاب چلتا آ رہا ہے, ہر سال میں وہ مالک نصاب ہی رہتا ہے, تو پھر اس کو الگ الگ کوئی سال گزارنے کی ضرورت نہیں. بیچ میں جتنا بھی مال آتا چلا جائے گا وہ خود بخود نصاب میں شامل ہوتا چلا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بقرعید کے موقع پر اس کے پاس 50,000 روپے تھے, محرم کے مہینے میں دوسرے 50,000 آئے تو وہ دوسرے 50,000 پہ الگ سال گزارے, اور ربیع الاول کے مہینے میں دوسرے 1,00,000 روپے آئے تو وہ 1,00,000 روپے پر دوسرا سال گزارے. ایسا نہیں ہے, بلکہ سال اس کا یہاں سے شروع ہو گیا, 5 ذی الحجہ سے اس کا سال شروع ہو گیا. اب درمیان میں جتنا بھی مال آتا چلا جائے گا وہ اسی نصاب میں شامل ہوتا چلا جائے گا. سال پورا ہونے پر دیکھا جائے گا کہ ابھی اس وقت اس کے پاس کتنا مال موجود ہے, جو بھی موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی, 40واں حصہ 2.5%. لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے. قربانی میں سال گزرنا ضروری نہیں. قربانی کے دنوں میں بھی اگر کوئی مالی کے نصاب ہو گیا, جیسے ابھی 5 ذی الحجہ ہے, ابھی کوئی شریف فقیر ہے, یعنی سونا چاندی روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, اور لیکن جب قربانی کا پہلا دن آیا تو وہ مالی کے نصاب بن گیا, وہ مالی کے نصاب بن گیا, کہیں سے آ گئے, مان لیجیے پیسے آ گئے. یہ کبھی ایسی کوئی صورت پیش آ سکتی ہے, آپ کہیں گے کہ 5 ذی الحجہ کو وہ مالی کے نصاب نہیں ہے تو 10 ذی الحجہ کو کیسے ہو جائے گا وہ مالی کے نصاب, کیسے؟ بہت مشکل لگتا ہے یہ, لیکن اس کی صورتیں بن سکتی. ہو سکتا ہے کسی نے اس کو تحفہ دے لے 50,000 روپے میری طرف سے, ایسا کوئی دیتا نہیں اس زمانے میں, لیکن ممکن ہے کسی نے تحفہ. لیکن دوسری صورت, جیسے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب والد صاحب کے ورثے میں اس کو مال مل گیا, ابھی تک وہ مال والد صاحب کا تھا, لیکن والد صاحب کا انتقال ہوا تو والد صاحب کا مال کس کا ہو جاتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کے وارثوں کا ہوتا ہے. اب وہ ان کے وارثوں کو مل گیا. خدا نہ خاصہ 10 ذی الحجہ کو ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب والد صاحب جو ہے وہ 10 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے, 2 لڑکے تھے اور لڑکیاں بھی تھیں, تو سب میں تقسیم ہوا اور نصاب کے برابر سب کے پاس اب مال ہو گیا. پہلے نہیں تھا, اب ہو گیا. وہ جو ورثے میں ان کو ملا تو مالک کے نصاب بن گیا کہ نہیں؟ تو اگر ان دنوں کے اندر بھی کوئی مالک نصاب بن جاتا ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی. اب ایسا نہیں کہ یہ ابھی آج میں اس سال مالک نصاب بناؤں تو آئندہ سال کروں گا, سال گزارنے کے بعد نہیں, اس سال بھی کرنی پڑے گی. وہ آئندہ سال دیکھا جائے گا مالک نصاب رہتا ہے کہ نہیں. قربانی کے ایام میں مالک نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے. اب وہی بات جو آ گئی, عورت میں بھی اگر یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی. اب ایک اور بہت اہم چیز ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مالدار ہے آدمی لیکن اس پر قرضہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, قرضہ لے لیا ضرورت کی وجہ سے, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وہ قرضے کا معاملہ تو زکوٰۃ کے اندر بھی آتا ہے.
تو حکم یہ ہوتا ہے کہ قرضہ مائنس ہوگا. قرضہ ہے، دین کا مطلب ہر وہ چیز جو ذمے میں لازم ہوتی ہے. قرضہ مطلب ہم نے پیسے ادھار لیے، یہ ہوا قرضہ. اور جو دوسری اس کے علاوہ دوسری چیز ہے، جیسے ہم نے کوئی سامان خریدا، اس کے پیسے دینے باقی ہیں، تو یہ دین میں آئے گا، یہ بھی مائنس ہوگا. یہ ایک مثال دی میں نے، ایسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. کوئی سامان ہم نے خریدا اور اس کے پیسے دینے باقی ہیں، تو وہ بھی اس میں سے مائنس ہو جائے گا. تو مثال کے طور پر ابھی کسی کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہے کیش یا بینک میں جمع ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر 4,60,000 روپے کا قرضہ بھی ہے. کتنا ہے؟ 4,60,000 روپے کا قرضہ بھی. ابھی 5 لاکھ میں سے 4,60,000 روپے مائنس کرے، کتنے بچے ہیں؟ 40,000 روپے بچے. 40,000 کا نصاب نہیں بنتا، 40,000 کا نصاب نہیں بنتا. تو اب وہ مالک نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں، وہ قرضہ مائنس ہو گیا. لیکن قرضہ مائنس کرنے کے بعد بھی ابھی نصاب باقی ہے. جیسے وہ 5 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے، لیکن قرضہ اس کا کتنا ہے؟ 4,50,000 روپے کا ہے. تو آپ 5 لاکھ میں سے 4,50,000 روپے مائنس کرے تو کتنے بچیں گے؟ 50,000 روپے. وہ نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. اس طریقے سے دیکھیں گے. اب اکثر ان لوگوں کے پاس ایکسٹرا مکان ہوتے ہیں. ایک تو وہ مکان جس میں وہ رہتے ہیں، تو وہ تو حاجت اصلیہ میں آ گیا. لیکن ایک مکان جو کرائے پر دیا ہوا ہے، جو کرائے پر بھاڑے پر دیا ہوا ہے، بھاڑوت اس میں رہتے ہیں، اس کا کرایہ یہ لوگ وصول کرتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس ایکسٹرا مکان ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. ہاں، وہ مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے. یہ فرق آپ جو ہے کہ ذہن میں رکھتے ہوئے چلے. یہ ہر جگہ پہ آپ کو کام آئے گا اور یہ ہر جگہ پہ لاگو ہوتا ہے کہ وہاں مال نامی، یہاں مال نامی نہیں. مال غیر نامی بھی اگر ہو تو یہ مکان جو ایکسٹرا مکان ہو، اگرچہ مال غیر نامی ہے لیکن زکوٰۃ کے اس میں شمار کیا جائے گا. زکوٰۃ کے نصاب میں اگر کسی کے پاس مان لیجیے کہ زمین ہے، پلاٹ ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شمار ہوگا اور اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. اب ایک اور چیز ہے، سوال یہ ہے کہ قربانی صرف غنی ہی پر واجب ہوتی ہے یا فقیر پر بھی واجب ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے سنا غنی مطلب مالک نصاب، تو مالک نصاب پر تو واجب ہے. کیا فقیر پر بھی، یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب ہوتی؟ فقیر سے مراد یہاں پہ بھیک مانگنے والا فقیر نہیں. کون؟ شرعی فقیر مراد ہے، یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے. تو کیا اس پر بھی کبھی قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ تو اس کی ایک صورت بیان کر کے میں آگے نکل جاؤں گا کہ اگر فقیر نے قربانی کی نیت ہی سے جانور خرید لیا تو اب اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. یعنی اس پر ویسے قربانی واجب نہیں ہے، فقیر ہونے کی وجہ سے، مالک نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی واجب نہیں، لیکن اس نے قربانی کی نیت ہی سے جانور خرید لیا تو اب اسی جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. یا ایک دوسری صورت ہے کہ اس نے قربانی کی منت مان لی، یعنی ویسے واجب نہیں تھی لیکن اس نے منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں قربانی کروں گا. تو اب قربانی کرنا، اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اس پر وہ قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. تو ہم جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں ابھی، اور بہت ساری چیزیں اس میں چونکہ باقی ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا بھی ہے، کچھ ضروری باتیں رہ نہ جائیں، اس لیے ہم اس کو کچھ چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. ابھی ایک اور مسئلہ بتا دیتے ہیں، یہ حج کے بارے میں. حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حاجی پر قربانی واجب ہے کہ نہیں، یہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیے، ایک تو وہ حج کی قربانی حج قران کرنے والے پر یا حج تمتع کرنے والے پر. یہاں سے جانے والے عام طور پر حج تمتع ہی کرتے ہیں، یعنی یہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو حج کا احرام الگ سے باندھتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے تمتع. تو تمتع میں بھی قربانی، تو وہ حج کی قربانی الگ ہے، وہ تو ان کو کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ والی قربانی، عید کی قربانی، کیا وہ حاجیوں پر واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی؟ تو ابھی ایک شرط بیان کی گئی کہ قربانی واجب ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. تو یہاں سے جتنے بھی جانے والے ہوتے ہیں ان میں اکثر مسافر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ 15 دن یا اس سے زیادہ وہاں پہ ٹھہرنے کا مستقل ارادہ نہیں ہوتا. اگر 15 دن مکہ مکرمہ میں ہوتے بھی ہوں، آگے پیچھے 8 دن پہلے رکے، 4-5 دن بعد میں رک رہے ہیں، 6-7 دن بعد میں رک رہے ہیں، سب ملا کر 15 دن ہو جا رہے ہیں، لیکن بیچ میں عرفات جانا پڑتا ہے، بیچ میں مینا جانا پڑتا ہے، مزدلفہ جانا پڑتا ہے، یہ سب جگہوں پر جانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو مستقل ارادہ نہیں ہوا، وہ لوگ مسافر ہی رہتے ہیں، ان پر یہ والی قربانی واجب نہیں. بقرہ عید والی قربانی واجب نہیں ہے مسافر ہونے کی وجہ سے. ہاں، اگر کوئی وہاں پہ مقیم ہو جاتا ہے، جیسے وہاں کے رہنے والے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تو مقیم ہی ہیں، وہ تو ان کا تو وطن اصلی ہے، تو ان پر اگر وہ حج کریں تو حج کی قربانی بھی ہوگی اور یہ والی قربانی بھی ان پر واجب ہو. اب آگے سوال ہے کہ مالک نصاب نے قربانی کی منت مان لی تو کتنی قربانیاں کرنی پڑے گی؟
ابھی دیکھیں فقیر نے اگر منت مانی تو منت کی قربانی کرنی ہے اس کو، دوسری قربانی نہیں. لیکن ایک مالک نصاب ہے، اس کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ 48,000 کے آس پاس یہ مالیت کا کچھ سامان موجود ہے جو میں نے ابھی بتایا، وہ مالک نصاب ہے اور اس نے قربانی کی منت بھی مان لی. اب دو چیزیں ہو گئی، تو اس کی وجہ سے کیا دو قربانیاں واجب ہوگی یا ایک قربانی کر دینا کافی ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ مالک نصاب نے اگر قربانی کی منت مانی تو اس کے ذمے اب دو قربانیاں واجب ہو گئی، ایک وہ جو مالدار پر واجب ہوتی ہے ان دنوں میں، اور دوسری منت والی، دو قربانیاں اس کو کرنی پڑے گی. اب وہی چیز آ گئی پھر سے کہ اگر ابتدائے وقت میں قربانی کے واجب ہونے کے شرائط نہیں پائے جا رہے تھے لیکن بیچ میں قربانی کے واجب ہونے کے شرائط آ گئے تو قربانی اس پر واجب ہو جائے گی. جیسے پہلے دن کوئی مالک نصاب نہیں تھا، بیچ میں مالک نصاب ہو گیا، بیچ والے دن میں 3 دن ہوتے ہیں تو بیچ والے دن میں مالک نصاب ہو گیا تو قربانی واجب ہو جائے گی. یا مثال کے طور پر مسلمان ہونا بھی شرط ہے، پہلے دن کوئی کافر تھا دوسرے دن مسلمان ہو گیا، ممکن ہے یہ تو دوسرے دن مسلمان ہو گیا اور دوسری ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، مالک نصاب بھی ہے، سب ہے، مقیم بھی ہے، تو اب اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. اب ایک سوال یہ بہت اہم بات ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ فقیر پر قربانی واجب نہیں، جو مالک نصاب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن کرے گا تو ثواب ملے گی، قربانی اگر کرے گا تو ثواب ملے گا. تو ایسے فقیر نے قربانی کر لی، فقیر نے قربانی کر لی پہلے دن، مثال کے طور پر پہلے دن اس نے قربانی کر لی، واجب نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے قربانی کر لی. اب دوسرے دن مالدار ہو گیا، دوسرے دن مالک نصاب ہو گیا، تو پہلے تو جو قربانی کی تھی اس وقت تو مالک نصاب نہیں تھا، لیکن اب دوسرے دن مالک نصاب ہو گیا، تو سوال یہی ہے کہ اب کیا پھر سے دوسری قربانی کرنی پڑے گی؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ہاں دوسری قربانی کرے، کیونکہ جو پہلی قربانی کی تب تو وہ مالک نصاب تھا ہی نہیں، تب تو وہ شرعی فقیر تھا، اب جا کے مالک نصاب ہوا ہے تو اب یہ مالک نصاب ہونے کی وجہ سے اس پر دوسری قربانی واجب ہوگی. بعض علماء نے یہ فرمایا اور بعض علماء نے کہا نہیں، وہ پہلے والی کافی ہوگی، جو ایک دن پہلے جو پہلے دن جو کر دی ہے اور دوسرے دن مالک نصاب بنائے تو وہ پہلے والی ہی کافی ہو جائے گی. اس میں تطبیق یوں دی جا سکتی، دونوں چیزوں کو ہم یوں اس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ مان لیجیے کوئی مالدار شخص ہے، یعنی وہ مالک نصاب بھی بنا تو ایسا مالک نصاب کہ لاکھوں کروڑوں روپے اس کے پاس آ گئے، ممکن ہے مالک نصاب بنا تو ایسا بنا کہ لاکھوں کروڑوں روپے آ گئے ایک ساتھ میں، جیسے میں نے وہ میراث والی مثال دی، وہ وارث بننے والی مثال، تو اس میں لاکھوں روپے کا بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے. وہ مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے والد صاحب چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے حصے میں 10 لاکھ روپے آ گئے، تو کتنا مالدار ہو گیا ایک ساتھ میں. تو اب یہ اگر دوسری قربانی بھی کرتا ہے تو اس پر کچھ فرق پڑے گا، 10 لاکھ روپے اس کے پاس آ چکے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دوسری قربانی کر لے. لیکن اگر کوئی صرف نصاب کے برابر ہی مالیت کا مالک بنا ہے، 48,000 یا 50,000 ہی آئے ہیں، تو اب اس کے لیے یہ اگر وہ پہلی والی قربانی پر ہی مطلب اعتماد کر لیتا ہے اور دوسری قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ اس طرح اس کو تطبیق دی جا سکتی ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ مالک نصاب تھا اور ساری شرطیں پائی جا رہی تھی، اس کے باوجود کسی نے قربانی نہیں کی، جیسے ہمارے یہاں پہ معاملہ تھا کہ اب تھوڑا ہوش آیا لوگوں کو تو قربانیاں کرنا شروع کیا، تھوڑا سمجھ میں آئی بات، مسائل لوگوں نے بتائے، علماء نے بتایا تو زکوٰۃ ادا کرنا شروع کیا. لیکن اس سے پہلے ہوش نہیں تھا، کتنے سالوں کی قربانیاں باقی ہیں، واجب ہونے کے باوجود قربانیاں کتنے لوگوں نے نہیں کی، ایسے لوگ ہیں. تو اب ایسی صورت میں کہ مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی ہے تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی مالک نصاب تھا، سارے شرائط پائے گئے اور قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن چلے بھی گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو قربانی کے دن گزر جانے کے بعد ایک بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے. اس پر کیا ہے؟ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب. اس کی قضا نہیں ہے، جس طرح نماز کی قضا ہوتی ہے، اور نماز کا وقت نکل گیا تو دوسرے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قربانی کے دن نکل گئے تو دوسرے دنوں میں قربانی کر لیں، نہیں، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی بکرے کی قیمت کا صدقہ کرنا پڑے گا. بکری کی قیمت کا صدقہ. ہاں اگر اس کے لیے اس نے جانور خرید لیا تھا اور پھر بھی قربانی نہیں کی تو اسی جانور کو صدقہ کرتے، جو جانور اس نے خریدا تھا اسی جانور کو وہ صدقہ کرتے. بہرحال ہم جلدی آگے بڑھتے ہیں. قربانی کا جو وقت ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد سے لے کر 12ویں تاریخ غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں. ان کو ایام نحر کہا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ صبح صادق سے فرما رہے ہیں، صبح صادق کے بعد سے لے کر، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد سے لے کر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں شہر والوں کا حکم الگ ہے. ہم شہر کے رہنے والے، یعنی جہاں عید کی نماز ہوتی ہو
تو ہمارے یہاں تو عید کی نماز ہوتی ہے، تو جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد کریں گے، وہاں عید کی نماز کے بعد۔ یہ جو وقت ہے، وقت اگرچہ وہاں سے شروع ہو جا رہا ہے، صبح شادی کے بعد سے شروع ہو جا رہا ہے، لیکن جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے شہر میں۔ اور دیہات، گاؤں وغیرہ جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی یا جہاں پر عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے، وہاں گاؤں کے لوگ اگر صبح صادق کے بعد بھی اگر قربانی کرنا چاہیں، یعنی شہر میں عید کی نماز ہونے سے پہلے بھی اگر وہ قربانی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ تو یہ اس کا قربانی کا وقت۔ اب اس میں اور آگے سوال ہے کہ تینوں دنوں میں کون سا دن قربانی کے لیے افضل ہے؟ 10 ہے، 11 ہے، 12، تو کون سے دن میں قربانی کریں؟ ہم اپنی سہولت کے حساب سے کرتے ہیں، کبھی پہلے دن، کبھی دوسرے دن کر لیتے ہیں، کبھی تیسرے دن کرتے ہیں، تو اس میں افضل کون سا دن ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں کچھ حکم دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ہمیں حکم دیا جائے تو بندہ ہونے کے ناطے، بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس حکم پر عمل کرنے میں جلدی کریں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ کون سے دن قربانی ہو جانی چاہیے؟ پہلے دن ہی ہو جانی چاہیے، تو پہلا دن ہی قربانی کے لیے افضل ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے دن کرتا ہے تو دوسرے دن بھی ہو جائے گی، اور تیسرے دن کرتا ہے تو تیسرے دن بھی ہو جائے گی۔ پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ کو قربانی کرنا سب سے افضل ہے، پھر 11ویں تاریخ کو، اور پھر 12ویں تاریخ کو۔ 12ویں تاریخ کا جو درجہ ہے وہ سب سے کم درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے ہم چلتے ہیں، تو شہر اور دیہات کا تو میں نے مسئلہ بتا دیا، اور اس کے بعد ہے قربانی واجب تھی اور اس کے باوجود قربانی نہیں کی، قربانی کے دن گزر گئے، تو اس نے جو جانور خریدا تھا وہ جانور ہی کو صدقہ کر دے، اور اگر جانور نہیں خریدا تھا تو بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی کے جانور کا مسئلہ، قربانی کے کون کون سے جانور ہیں؟ قربانی کے 3 جانور ہیں، اونٹ، اونٹنی بھی اس میں آ گئی، اب اس میں نر مادہ سب آ جائے گا۔ گائے ہے، گائے کے اندر بیل بھی آ گیا، گائے کے اندر بھینس بھی آ گئی، اور وہ بچڑا بھی آ گیا، لیکن اس کی عمر ہے وہ بتائیں گے۔ بکری، بکری میں بکرا بھی آ گیا، بکری میں بھیڑ بھی آ گیا، مینڈھا بھی آ گیا، گھینٹا بھی آ گیا، دمبا بھی آ گیا، یہ سب اس میں آ گیا۔ تو اس میں جتنے بھی ہیں وہ یہ جانور بتائے گئے، اونٹ، گائے، بکری، اس میں نر مادہ دونوں شامل ہیں۔ بکری کی بھی قربانی ہو سکتی، کچھ لوگ بکری کی قربانی کو بہت غلط سمجھتے ہیں، بکری کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ بکری کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، مؤنث جانور کی، مادہ جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اور خسی اور غیر خسی دونوں جانوروں کی بھی ہو سکتی ہے، خسی اور غیر خسی دونوں جانوروں کی، یعنی وہ جانور جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، جس کے خصیے نہیں نکالے گئے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور بھینس یہ گائے ہی میں شمار ہوتی ہے، بھیڑ اور دمبا یہ بکری میں داخل ہے۔ بھیڑ مطلب جس کو ہم لوگ گھینٹا بولتے ہیں، اور دمبا آپ لوگ جانتے ہیں جس کے پیچھے وہ چکی ہوتی ہے، وہ دم کے پاس جو حصہ ہوتا ہے وہ چکی ایسی ہوتی ہے، وہ حصہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو دمبا کہا جاتا ہے، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا ایک سوال ہے کہ جنگلی جانور، مطلب اگرچہ جنگلی جانور حلال کیوں نہ ہو، جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں، یہ پالتو جانوروں کی بات چل رہی ہے، اونٹ، گائے اور بکری یہ سب پالتو جانور۔ جنگل میں رہنے والے جانور اگرچہ حلال ہوں، جیسے ہرن حلال ہے، نیل گائے حلال ہے، لیکن ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ جنگل میں رہنے والے جانور کے۔ اب قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، یعنی 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، 6واں سال شروع ہو چکا ہو۔ گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، گائے اور بھینس اور یا بچڑا اس میں جو وہ لایا جاتا ہے، تو گائے اور بھینس وغیرہ یہ 2 سال کی ہو، یعنی 2 سال ان کے مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ اور بکری 1 سال کی ہونی چاہیے، بکری، بکرا، گھینٹا اور مینڈھا یا دمبا یہ 1 سال کا ہو، یعنی ان کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرا سال شروع ہو چکا ہو، تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز، لیکن یہ صرف بھیڑ اور مینڈھے کے بچے کے بارے میں ہی ہے، یہ دوسری چیزوں میں آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ بھیڑ یعنی گھینٹا اور مینڈھا وہ اس کا بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے، لیکن دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی جائز۔ لیکن بکرے میں آپ یہ قیاس نہیں کر سکتے، یعنی بکرے کا بچہ اگر 6 مہینے کا اور دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اب یہاں پہ دانتوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ دانتوں کے ذریعے عمر کا اندازہ لگاتے ہیں، تو اس عمر میں جو بھی یہ عمر بتائی گئی جانوروں کی، اس میں دانتوں کا کوئی دخل ہی نہیں، یعنی یہ ہے کہ عام طور پر دانت ہی کے ذریعے سے عمر معلوم ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاس تو وہ بیچنے والا لے کر آیا،
تو ہم کو کیا پتا کہ جانور کتنے سال کا ہے، وہ تو جو بتائے گا اس کے اعتبار سے ہوگا. تو وہ پھر وہ دانتوں کو معیار بنایا جاتا ہے، دانتوں کو دیکھا جاتا ہے. عام طور پر وہ دانت کی کیفیت رہتی ہے کہ اتنی عمر میں وہ دانت آ جاتے ہیں، اور دانت آ گئے ہو تو اس سے عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر ہو جاتی پھر بھی دانت نہیں ہے. یہ بھینس جو ہے وہ 2 سال کی ہو چکی لیکن پھر بھی دانت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے، جبکہ وہ چارہ وغیرہ کھا سکتی ہو، چارہ وغیرہ کھا لے، کیونکہ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تو ابھی تک اتنی بڑی کیسے وہ چارہ کھا سکتی ہوگی؟ تبھی تو چارہ کھانے کی صلاحیت ہو لیکن اگرچہ دانت نہیں، 2 سال کی ہو چکی اگرچہ دانت نہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے اگرچہ دانت نہیں. ہاں ایک یہ ہے کہ دانت تھے اور ٹوٹ گئے، سارے کے سارے ٹوٹ گئے اور اب چارہ کھانے کی صلاحیت نہیں، تو اب اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ یہ عیب ہے، اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. ہاں وہ دانت نہ ہونے کے باوجود اگر کھا لیتی ہے چارہ، یا دانت ٹوٹے تو صحیح لیکن سب نہیں ٹوٹے، 2-4 ہی ٹوٹے ہیں اور اسے چارہ کھانے میں اس کے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. تو کس جانور کی قربانی افضل ہے؟ اس کو بتاتے کہ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری کی قربانی افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو پھر گائے کی قربانی افضل ہے، یعنی گائے میں وہ حصہ لینا افضل ہے. یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی، یعنی گوشت کی مقدار کوانٹٹی بھی سب کی برابر ہو، تو جس کا گوشت اچھا ہو اس کی قربانی افضل ہے. اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو، ایک میں کم گوشت نکلے گا دوسرے میں زیادہ نکلے گا، تو جس میں گوشت زیادہ نکلتا ہو اس کی قربانی افضل ہے. اور مینڈھا بھیڑ سے افضل ہے اور بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا یہ بکری سے افضل ہے. دیکھیں خصی بکرا ہمارے عرف میں اس کو بولا جاتا ہے جس کے خصیے صحیح سالم ہو، لیکن حقیقت میں خصی اسے کہا جاتا ہے جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں یا جس کے خصیے کو کوٹ دیا گیا ہو، تو ایسا بکرا یہ بکری سے بھی افضل ہے. خصی بکرا کیونکہ اس میں گوشت اور اچھا ہو جاتا ہے، گوشت اور زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے جو خصی بکرا ہوتا ہے جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں. تو ایسے بکرے کی قربانی بکری سے بھی افضل ہے، اور اونٹنی کی قربانی اونٹ سے افضل ہے، اور گائے کی بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں یہ سب برابر برابر ہو. ورنہ وہ اوپر جو معیار بیان کیا گیا کہ پھر وہ دیکھا جائے گا کہ گوشت اگر زیادہ نکل رہا ہے تو جس میں گوشت زیادہ نکل رہا ہو اس کی قربانی کی جائے گی. بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ گائے کا ذکر آیا ہے قرآن حدیث پاک کے اندر، تو بھینس تو گائے ہے نہیں، عام طور پر بولا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ وہ گائے ہی کی جنس سے ہے. بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی جنس سے ہے، یعنی گائے ہی ہے گویا کہ، تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اب بہت اہم بیان ہے، وہ کیا ہے؟ عیوب کا بیان، یعنی کون سے عیب جانوروں کے اندر پائے جائیں تو قربانی نہیں ہو سکتی، اور کون سے عیب پائے جائیں جن کے ہوتے ہوئے بھی قربانی ہو جاتی ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں عیب ہو تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے. تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں. اب یہ زیادہ اور تھوڑا اس کا کیا مطلب، کون سا عیب، اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں. سوال ہے کہ کس عیب کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے اور کس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی. عیب سمجھ رہے نا، کچھ کمی اس کے اندر آ گئی جانور کے اندر، قربانی کے جانور میں کچھ کمی آ گئی ہے، تو اب وہ کون سی کمی آئی، کون سا عیب آیا کہ قربانی نہیں ہو سکتی، اور کون سا عیب آیا تو قربانی ہو جائے گی. فرماتے ہیں پہلا عیب کہ جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے. پہلے ہی سے سینگ موجود نہیں ہے، اس کے سینگ ہوتے ہیں جانور کے، وہ پیدائشی طور پر نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اور اگر سینگ تھے، پہلے تھے اس کے مگر ٹوٹ گئے، یا ایک سینگ تھا وہ ٹوٹ گیا، تو اب کیا دیکھا جائے گا؟ اب دیکھا جائے گا کہ اگر وہ جڑ کے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، یعنی ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے پورا اکھڑ گیا اور اس کا زخم بھی نظر آ رہا ہے، جڑ سے ٹوٹا اور اس کا زخم بھی نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. پورا ہی سینگ اکھڑ گیا ہے اور اس سے کم اگر ٹوٹا ہے، یعنی اگرچہ جڑ تک ٹوٹ گیا لیکن کچھ حصہ اب بھی یہاں پہ باقی ہے، کچھ حصہ اب بھی موجود، یعنی اندر تک نہیں ٹوٹا، پورا جڑ سے نہیں نکلا ہے، تھوڑا سا حصہ اب بھی سینگ کا موجود ہے، تو اس کی قربانی جائز. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانور لے کر آئے اور جانور آپس میں لڑے بھیڑ گئے تو وہ سینگ ٹوٹ جاتا ہے کبھی، یا جانور اچھلا کودا دیوار میں سر مار دیا اس کی وجہ سے بھی سینگ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے کبھی. تو اگر وہ اس طرح ٹوٹ گیا کہ بالکل جڑ سے ہی اکھڑ گیا، یہ زخم بھی بن گیا اندر تک، تو ایسی صورت میں اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اب دوسرا جانور لینا پڑے گا مالک نصاب کو. تو یہ چیز. لیکن اگر وہ تھوڑا سا حصہ اس کا موجود، یا مان لیجئے کہ تھوڑا سا اوپر سے ہی ٹوٹا، وہ اس کا سیرا خالی ٹوٹ گیا
تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب آگے سوال ہے کہ جس جانور میں جنون ہے، یعنی جو جانور پاگل ہے، تو اگر اس کا پاگل پن اس حد تک کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں، یعنی پاگل پن اس کا اس حد تک پہنچا ہوا ہے جنون کہ اس کو چرنے کا بھی ہوش نہیں، چارہ کھانے کا بھی ہوش نہیں ہے، تو اب اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر اس حد کا نہیں ہے، یعنی وہ چارہ کھا لیتا ہے، کھانے پینے کی اس کو سمجھ ہے، کھانے پینے کا اس کا ہوش ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ابھی خصی جانور یعنی جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، جو ان کا مخصوص عضو ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس عضو کو بھی کاٹ دیا گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگرچہ خصیے نکال دیے گئے، اعلی تناسل بھی اس کا نکال دیا گیا، پھر بھی قربانی جائز ہے۔ اب ایک سوال ایک بیان کرتے ہیں کہ اتنا بوڑھا جانور کہ بچے کے قابل نہ رہا، جانور اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب بچہ پیدا نہیں کر سکتا، یا داغا ہوا جانور، پرانے زمانے میں وہ جانور کو داغ لگاتے، وہ لوہا وغیرہ گرم کر کے اس کو وہ داغ دیتے تھے، اس پر وہ لگا دیتے تھے لوہا، یا وہ جانور جس کے دودھ نہ اترتا ہو، یعنی مادہ جانور کہ دودھ اترنا بند ہو گیا، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اور خارشتی جانور یعنی جس کو کھجلی کی بیماری ہو گئی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے، جبکہ وہ صحت مند ہو، موٹا ہو، گوشت اچھا خاصا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اس کو خاص طور پر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ اس تعلق سے بہت ساری افواہیں پھیلاتے ہیں کہ وہ کھجلی والا جانور ہے، اگر وہ قربانی کریں گے، وہ گوشت کھائیں گے تو اپنے کو بھی تکلیف ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، کھجلی والے جانور کی بھی قربانی جائز۔ لیکن اگر وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ ہڈی میں مغز ہی نہیں رہا، ہڈی میں گودا ہی ختم ہو گیا، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں، اتنا کمزور ہو گیا۔ اب آگے سوال ہے کہ بھینگا جانور، بھینگا مطلب جس کو ہم لوگ بانا بولتے ہیں، بانا، آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، آنکھیں سیدھی نہیں رہتی، آنکھیں ٹیڑھی، ادھر کی کبھی آنکھ جو اس طرف ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں بھینگا، ہم لوگ اپنی زبان میں بانا بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بانا، تو بانا جانور ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور ایک اور صورت ہے کہ اندھا ہو گیا جانور، چلو بانا تو الگ چیز ہے، اندھا ہی ہو گیا تو اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور کانا جانور، کانا کہ ایک آنکھ سلامت ہے اور ایک آنکھ چلی گئی، تو کانے جانور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کا کانا پن اگر اس کا ظاہر ہو تو اس کی بھی قربانی ناجائز۔ ظاہر ہو کا مطلب ہے کہ بالکل ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک آنکھ سے اس کو بالکل نہیں دکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ تھوڑا بہت دکھتا ہے، تھوڑا بہت نہیں دکھتا ہے، تھوڑا بہت دکھتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب اتنا کمزور جانور ہے کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، گودا نہ ہو، اور لنگڑا، ایسا لنگڑا جانور کہ جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اتنا کمزور ہو گیا، اس کے پاؤں اتنے کمزور ہو گئے کہ خود چل کے قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، یعنی جہاں پہ جانور کو لے جا کر قربان کرنا ہے، جہاں قربانی کرنا ہے وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، اور اتنا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اب وہ کان اور دم وغیرہ کے مسائل آتے ہیں، اکثر وہ کان کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ کچھ وہ اپنے اعتبار سے وہ لوگ بھی بھرواڑ بھی جو جانور بیچتے ہیں وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، کبھی نشانی کے طور پر وہ کان کو چیر دیتے ہیں، چیرا مار دیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، کان کٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، اور دمبا ہے تو اس کی وہ چکی ہوتی ہے پیچھے، وہ کٹی ہوئی ہے، تو اب اس میں کیا دیکھا جائے گا، کتنی کٹی ہوئی ہو کان یا یہ دم، یہ سب چیزیں کتنی کٹی ہوئی ہوں تو قربانی نہیں ہوگی، اور کتنی کٹی ہوئی ہو تو ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ وہ عضو اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ان سب جانوروں کی قربانی ناجائز۔ تہائی مطلب 1/3 سے زیادہ اگر یہ چیزیں، کان ہے مثال کے طور پر بکرے کا کان، وہ کٹ گیا اور کٹ کے وہ حصہ الگ ہو گیا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، وہ چیرنے کی جو بات میں نے ابھی کہی اس کا حکم الگ ہے، کیونکہ اگرچہ اس میں بیچ میں سے چیر دیا جاتا ہے لیکن دونوں چیرے ہوئے حصے جسم کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں، لٹکتے ہوئے موجود ہوتے ہیں، تو صرف چیرنے کی وجہ سے یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ قربانی ناجائز ہو جائے، جبکہ وہ دونوں حصے وہ جسم سے جڑے ہوئے ہوں، سر سے جڑے ہوئے ہوں۔ لیکن یہاں کیا بات چل رہی کہ ایسا کاٹ دیا اس کو کہ وہ حصہ الگ ہی ہو گیا، کان کا حصہ الگ ہی ہو گیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ حصہ کتنا کاٹا گیا۔ اب اگر 1/3 سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ اگر وہ کان کو، مثال کے طور پر کان، دم کے اندر بھی یہی حکم ہے اور چکی میں بھی یہی حکم، 1/3 سے زیادہ اگر اس کو کاٹ دیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر صرف 1/3 کے برابر یا اس سے کم یہ چیزیں کٹی ہوئی ہیں تو قربانی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ تو اگر کبھی ایسا جانور کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے تو آپ اس کو ناپ کر دیکھ لیں، وہ سائز اندازہ لگا لیں کہ کان کتنا لمبا تھا اس کا، اور
اس میں آسانی کب ہوتی ہے؟ جب ایک دوسرا کان سلامت ہو، تو اب دوسرے کان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کان بھی اتنی لمبائی والا ہوگا، تو دیکھ سکتے ہیں کہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہے یا 1/3 جتنا ہی کٹا ہے یا اس سے کم کٹا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے حساب سے حکم معلوم کر سکتے ہیں۔ 8واں عیب کہ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو، ابھی ایسا بھی ہوتا کان تھے ہی نہیں جب سے پیدا ہوا، یا ایک کان نہ ہو، اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہوں، یعنی کان تو ہیں لیکن چھوٹے ہیں، عام طور پر جیسے کان ہونے چاہیے ویسے نہیں ہیں، بڑے ہوتے ہیں عام طور پر بکرے کے کان یا دوسرے جانور کے کان، اس کے مقابلے میں چھوٹے کان ہیں، تو ہے تو صحیح کان، اگرچہ چھوٹے ہیں تو چھوٹا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اس کی بنیاد پر قربانی جائز ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ ایک بات ہے کہ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی، ابھی تو آپ نے یہ سن لیا کہ اندھا ہے، جانور اگر اندھا ہی ہے تو اس کی تو قربانی جائز ہی نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پورا اندھا نہیں ہے، اس کی جو نگاہوں کی روشنی کا معاملہ یہ ہے کہ 1/3 سے کم ہی اس کی روشنی ختم ہوئی ہے اور باقی اس کو نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر 1/3 سے کم ہی روشنی ختم ہوئی ہے اس کی نگاہوں کی تو قربانی جائز ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ اگر اس کی روشنی جاتی رہی، نگاہوں کی روشنی جاتی رہی، بینائی جاتی رہی، تو اب اس کی بھی قربانی ناجائز۔ لیکن اب سوال یہ کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا، ہم کو جانور کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو 1/3 کے برابر نظر آ رہا ہے یا 1/3 سے زیادہ نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں کیسے، یا 1/3 سے کم نظر آ رہا ہے، یا ہم کو 1/3 سے کم نظر آ رہا ہے، یہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا طریقہ بھی علماء نے بتایا، فرماتے ہیں کہ اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا تو آسان ہے، دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہے، دونوں آنکھوں کا معاملہ برابر ہے، کم ہے تو دونوں میں کم ہے اور دکھ رہا ہے تو دونوں سے برابر دکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کو پہچاننا آسان ہے، اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1-2 دن تک بھوکا رکھا جائے، پھر اس آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے، اور اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے، جس سے اس کو نظر آتا ہے وہ آنکھ کھلی رکھی جائے، اور اتنی دور چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھ سکے، پھر چارے کو دھیرے دھیرے نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگ جائے وہاں نشان رکھ دیں، یہاں سے اس کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا، یعنی بھوکا ہے تو ظاہر سی بات ہے جیسے ہی چارہ نظر آئے گا وہ چارے پر لپکے گا، تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب اس کو نظر آنے لگ گیا ہے، وہ یہاں پر جیسے ابھی وہاں جانور ہے، ہم نے یہاں سے چارہ رکھا تو یہاں تک تھا تو اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، یہ تھوڑا آگے لائے تو دکھنے لگ گیا، وہ آئے گا فوراً، تو یہاں نشان لگا دیا، یہاں ہم نے نشان لگا دیا تھا کہ یہاں تک اس کو چارہ نظر آ رہا ہے، وہاں نشان پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں، اور یہ والی آنکھ جو ہے اس کو کھول دیں، جو کمزور آنکھ تھی اس کو کھول دیں، یعنی ہمیں اچھی آنکھ کی روشنی کا اندازہ ہو گیا کہ اچھی آنکھ سے اس کو کہاں تک نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا، وہاں جانور ہے یہاں تک اس کو نظر آ رہا ہے، یہ بات ہمیں پتہ چل گئی۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ اب جو آنکھ کمزور ہے، جس کی روشنی کمزور ہے، اس میں اس کو کہاں تک نظر آتا ہے، تو اب یہ والی آنکھ جو اچھی آنکھ تھی اس پر ہم پٹی باندھ دیں گے، اور جو کمزور آنکھ ہے اس کو کھول دیں گے، اب پھر وہی چارہ والا سسٹم چلائیں گے، چارہ جو ہے رکھیں گے، اب ظاہر سی بات وہ کمزور آنکھ ہے تو اس کو یہاں سے بھی نظر نہیں آئے گا، اب اور قریب کرنا پڑے گا، تو وہاں جہاں نشان لگایا تھا وہاں پر چارہ رکھیں، اور پھر اور اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، وہ چارے کو آگے یہاں سے نظر نہیں آئے گا، تھوڑا آگے وہاں پر بھی نظر نہیں آیا، تھوڑا اور آگے لے گئے تو وہاں پر بھی نظر نہیں آیا، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ اس کو نظر آنے لگ گیا، وہ کمزور آنکھ سے بھی نظر آنے لگ گیا، تو اب وہ چارے کی طرف لپکے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں اس کو چارہ دکھ رہا، کیونکہ ہم نے اس کو بھوکا رکھا ہے، بھوکا بکرا ہے یا بھوکا جانور ہے تو وہ چارے کی طرف لپکنے ہی والا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں آنے کے بعد اس کو دکھنے لگ گیا، تو اب کرنا کیا ہے، وہ دونوں کو کی پیمائش کرنی ہے، دونوں جگہ کو ناپنا ہے، یہاں جو اچھی آنکھ سے جہاں تک اس کو نظر آ رہا تھا وہ، اور کمزور آنکھ سے اس کو جہاں تک نظر آ رہا تھا، دونوں کو ناپنا ہے، دونوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ 1/3 ہوتا ہے، اس کا 1/3 ہوتا ہے یا اس کے 1/3 سے زیادہ یا کم ہوتا ہے، تو اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 4 صف کا فاصلہ ہے، اس کو 3 لے لیں تو زیادہ آسانی ہوگی، یہ 3 صف کا فاصلہ ہے، تو ایک صف یعنی اس کے 3 حصے کریں اتنے فاصلے کے، تو ایک صف یہ 1/3 ہوا، 1/3 حصہ ہوا کہ نہیں، 1/3، ایک صف تینوں کے مقابلے میں 3 حصے کیے ہم نے، تو ایک صف کی جتنی مقدار ہے یہ 1/3 ہوا، تو پہلے اس کو یہاں تیسری صف اچھی آنکھ سے اس کو تیسری صف سے چارہ نظر آ گیا تھا، اب اس کو نظر آیا کہاں پہ، دوسری صف میں ہی نظر آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو 1/3 سے زیادہ نظر آ رہا ہے، اس کی نگاہ جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ سلامت ہے، مطلب اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ایک صف کے اندر بھی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ایک دم قریب کیا تب جا کے نظر آیا،
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو 1/3 سے بھی کم نظر آ رہا ہے، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب آگے بہت اہم بات ہے کہ جس کے دانت نہ ہو، وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی، جس کے دانت نہ ہو یعنی اتنے نہ ہو کہ وہ چرنے کی صلاحیت نہ رکھے، چارہ بھی نہ کھا سکے، اگر گھاس چرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، یا جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں، جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو گئے، تھن جو ہے وہ سوکھ گئے، مادہ جانور ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں اگر ایک تھن خشک ہو گیا ہے تو قربانی ناجائز ہوگی، اور گائے اور بھینس میں 2 تھن خشک ہو گئے ہیں تو ناجائز ہے، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ عیب جو ہے وہ 1/3 یا 1/3 سے کم ہے، اگر وہ عیب تو قربانی جائز ہوتی ہے، اور 1/3 سے زیادہ اگر عیب ہے تو قربانی ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو اگر چونکہ بکری کے 2 ہی تھن ہوتے ہیں اور گائے اور بھینس کے اندر 4 تھن ہوتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو بکری کے 2 تھنوں میں سے اگر ایک تھن خشک ہو گیا تو پورا آدھا عیب پایا جا رہا ہے، یعنی 1/3 سے زیادہ عیب پایا جا رہا ہے، تو قربانی ناجائز ہوگی۔ اور گائے اور بھینس کے اندر چونکہ 4 تھن ہوتے، چاروں میں سے 2 اگر خشک ہو گئے ہیں تو یہ بھی آدھا عیب ہو گیا، پورا آدھا غائب ہے، تو یہ 1/3 سے زیادہ ہو گیا۔ لیکن 4 تھنوں میں سے اگر ایک ہی تھن خشک ہوا ہے، باقی کے 3 تھن سلامت ہے اور اس میں سے دودھ آ رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ عیب جو ہے وہ 1/3 سے کم ہے۔ خنثی جانور یعنی ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، نر اور مادہ دونوں کی علامت، یعنی ایسا جانور جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو، دونوں کی علامتیں پائی جا رہی ہو۔ اور جلالہ جانور یعنی ایسا جانور جو غلیظ کھاتا ہو، گندگی کھاتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ناجائز، جو نجاست کھاتا ہو ایسے جانور کی بھی قربانی ناجائز۔ ہاں اب وہ کبھی وہ بکرا ہوتا ہے غیر خصی بکرا، وہ خود اپنا پیشاب پیتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس بکرے کو، تو اس کے تعلق سے یہ کہ اس کی بھی اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ بتایا، وہ یہ ہے کہ جب اس کی قربانی کرنی ہو تو کچھ دن پہلے ہی سے اس کو اس طریقے سے باندھ کر رکھ دیا جائے کہ اس کا منہ اس کی شرمگاہ تک نہ پہنچنے پائے، تاکہ وہ یہ نہ پی پائے، پیشاب نہ پی پائے۔ تو چند دنوں تک ایسا ہوگا، اور اتنے دنوں تک رکھے کہ پھر اس کے جسم میں جو پہلے وہ پیشاب پی چکا ہے، اس پیشاب کا اثر اس کے جسم سے ختم ہو جائے، اب اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ سوال ہوا۔ آگے کہ جس کی ناک کٹی ہوئی، ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو یا جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، اس کی قربانی بھی ناجائز، کہ یہ بھی عیب ہے، ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے۔ بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ وہ جس کو ہم لوگ گھیٹا بولتے ہیں، اس کے بال کاٹ لیے، یا جو ہے کہ وہ دمبا اس کے اوپر سے اون نکال لیا تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اب اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر جو ہے کہ وہ ذبح کرنے پر آتے ہیں۔ ذبح پہلے شرکت کے کچھ مسائل جان لیتے ہیں۔ شرکت کی 2-3 ضروری باتیں ہیں شرکت کے تعلق سے۔ شرکت مطلب ایک ہی جانور میں چند لوگوں کا شریک ہونا، تو چھوٹے جانور میں تو ایک سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ بکرا ہے، بکری، اس میں تو ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، ایک ہی آدمی کی طرف سے بکرا بکری وہ ہو سکتا ہے، یا بھیڑ دمبا وہ ایک ہی آدمی کی طرف سے۔ لیکن بڑا جانور ہے یعنی گائے بھینس اور اونٹ ہے، وہ کتنے کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ وہ 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو 7 لوگ اگر شریک ہوں تو اس میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایسا بد مذہب شامل نہ ہو جائے جو عقیدے کا کافر ہے۔ کسی ایک حصے میں بھی اگر ایسا کوئی بد مذہب شامل ہو گیا جو عقیدے کا کافر، جو کفری عقیدہ رکھتا ہے، تو جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں اس جانور میں، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، یعنی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو بد مذہب یہ دیوبندی وہابی شامل نہ کر لیا جائے کبھی بھی، اس کو ہم سنی ہیں تو ہم سنیوں کو ہی شامل کریں، ظاہر سی بات ہے، ہم سنیوں کو ہی شامل کریں گے۔ اور عام طور پر تو ہمارے یہاں پہ جو رواج ہے، یعنی پرسنلی اگر جانور لاتے تو اپنے رشتہ داروں کو ہی شامل کرتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ آس پڑوس والے رشتہ دار بھائی وغیرہ سب ہیں، تو پھوپھی کا لڑکا، چچا کا لڑکا، ایسے لوگوں کو ہم شامل کرتے ہیں، تو یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں، سنی ہیں۔ لیکن کبھی ایسے مسائل ہو سکتے کہاں پر؟ تقسیم والی قربانی میں، جو جانور کا اس طریقے سے ٹھیکہ لیتے ہیں، وہ ٹھیکے پر وہ قربانی کرتے ہیں، کانٹریکٹ پر جو قربانی کرتے ہیں، اس میں ان کو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت کہ جن جن لوگوں کے وہ لوگ نام لکھ رہے ہیں تو کوئی وہابی نہ آ جائے، کوئی جماعتی نہ آ جائے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور خدا نہ خاصہ اگر ان لوگوں نے کسی ایسے آدمی کو شامل کر لیا جو عقیدے کا کافر تھا، اب اس کو تو پتہ نہیں ہے، اس نے تو ان پہ بھروسہ کرتے ہوئے دے دیا تھا، حصہ لینے والا ان پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا، وہ گنہگار ہوں گے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا تو یہ کیا اس کی تلافی کر پائے گا؟ یہ تو ابھی تک وہی خوش فہمی میں ہے، حسن ظن کہ انہوں نے تو صحیح طریقے سے کیا ہوگا شریعت کی روشنی میں، تو اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے۔ تو وہ جو
لے کے بیٹھے ہوئے نا، وہ جو ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے یہاں بورڈ لگا، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں اجتماعی قربانی، یہاں تقسیم والی قربانی، اور کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آتا کہ کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کوئی نہیں پوچھنے آتا، کیونکہ ہر کوئی اپنے اعتبار سے مفتی بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو مفتی سے کم نہیں سمجھتا ہے۔ تو ایسے لوگ عبرت حاصل کریں کہ ایک بھی اگر غلطی ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی غلطی ہے، کیا چلے، اس سے کیا ہو جانے والا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے ابھی آپ نے یہ دیکھا کتنی باریک مسائل ہے۔ تو اگر اس طرح انہوں نے قربانی ضائع کر دی تو جتنے بھی لوگ شریک ہوئے تھے سب کا وبال ان کے اوپر ہوگا جنہوں نے ذمہ داری لی ہے۔ تو یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ اور بہرحال آپ بھی اگر کہیں تقسیم والی قربانی میں یا حصے والی قربانی میں اپنا حصہ لکھوا رہے ہیں تو ایسی ہی تنظیم میں یا ایسی ہی تحریک میں لکھوائیں جو قابل اعتماد ہو، جو آپ کے احتیاط کے ساتھ آپ کی قربانی کا اہتمام کرتے ہوں۔ جیسے الحمدللہ ہمارے یہاں پہ آل انڈیا قادری مشن کے اندر شریعت کی روشنی میں، شریعت کے دائرے میں جو بھی چیزیں اور جو بھی احکام قربانی کے ہیں ان سارے احکام اور مسائل کی رعایت کرتے ہوئے قربانی کی جاتی ہے۔ اور یہ تقسیم والی قربانی، وہ جانور کے تعلق سے بھی سوال ہوتا ہے کہ اتنا سستا حصہ کیسے ہو جاتا ہے 1400 روپے، یہاں تو اتنا مہنگا جانور ملتا ہے، یہ کیسے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قربانی یہاں نہیں ہوتی، ورنہ آپ کو گوشت کیوں نہیں دے دیا جاتا؟ گوشت تو وہاں تقسیم کیا کیونکہ وہ باہر ہوتی ہے، اڑیسہ میں ہو رہی ہے، اور اڑیسہ میں جانور سستا ملتا ہے، اس لیے وہ حصہ سستا آ رہا ہے۔ 1400 روپے جو لکھے ہوئے ہیں وہ اتنا سستا حصہ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ وہ باہر ہو رہی، جگہ کی وجہ سے قیمت بدلتی کہ نہیں، ہمارے یہاں پہ جانور مہنگا، وہاں پہ جانور سستا ہے، اس لیے وہ حصہ جو ہے وہ سستا۔ اب اس پر اعتراض کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ ہاں اگر کوئی واقعی اس میں گھپلا کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے، ہم تو صاحب بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب قبلہ جو آل انڈیا قادری مشن کے سرپرست ہیں، وہ قربانی کے دن آنے سے پہلے بھی اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر قربانی ہونی ہے اور جانور سلیکٹ کر کے آتے ہیں کون کون سے جانور کی قربانی ہونی ہے، باقاعدہ شریعت کی روشنی میں جانوروں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی عمر معلوم کرتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں کہ کوئی عیب وغیرہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیز جو عیوب ابھی بتائے گئے کہ جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی، ایسا کوئی عیب تو نہیں، وہ سب جانور وہاں پہ فکس کر کے آتے ہیں، وہ اتنے جانور۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ جانور دیکھ کر تو آ گئے، اب قربانی کے دنوں میں پھر جائیں گے، قربانی کے دن آئیں گے، ابھی منگلوار کے دن جانے والے ہیں، وہ وہاں جا کر اپنے ساتھ ایک ٹیم لے کر جاتے ہیں، کیونکہ جانور کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، تو اگرچہ 10-12 کی بھی ٹیم لے کر جائیں، جانور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سب مل کر بھی اتنے جانور کی قربانی اپنے ہاتھ سے نہیں کر پاتے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں جانور۔ آپ کے جانور جو آپ نے حصہ لکھوایا ہے، اتنی احتیاط، سوچیں آپ اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں، اتنا خرچہ وہ دین کے کام کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جو پرسنل لے کے بیٹھے ہوئے نا، ذاتی طور پر وہ خود کمانے کے لیے بیٹھے، ان کے اندر تو حصہ لکھوانے، ان کو برا لگتا ہوگا لیکن ان کے اندر حصہ لکھوانا نہیں چاہیے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا جو زائد پیسہ، جو منافع کا جو پیسہ ہے، وہ تو وہ اڑا دیں گے، کہاں پر اڑائیں گے آپ کو کیا پتا۔ لیکن اگر ایسی کسی تنظیم میں آپ نے حصہ لکھوایا ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں، تو جو منافع ہوگا وہ آپ کا دین کے کام میں لگے گا، جو اوپر کی جو زائد رقم۔ تو ایسی تنظیموں میں لکھوائیں، اتنی زیادہ احتیاط ہو۔ وہاں پوسٹر میں بھی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب قبلہ وہاں پر جاتے ہیں جہاں قربانی ہوتی ہے، تو اب آپ کو بھروسہ نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ تو بہرحال شرکت والی قربانی، تو شرکت والی قربانی میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ کہ ساتوں حصے برابر برابر ہونے چاہیے، کسی کا کم کسی کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا کم کسی کا زیادہ ہوا تو ایک کا بھی اگر کم ہوا ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ساتوں حصوں کی قربانی قیمت کے اعتبار سے بھی برابر ہونی چاہیے، کہ ایک جانور مثال کے طور پر 7,000 روپے کا خریدا، تو اب 7 لوگ اس میں شریک ہوئے تو 1,000 روپے سب کے پاس آئیں گے، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، ایک ورنہ وہ مہنگا جانور، عمر کے اعتبار سے کبھی جانور بہت مہنگا ملتا ہے، تو ایک جانور کی قیمت جو ہے کہ وہ 7,000 بنے گی۔ اب کسی کی کم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہمارے بھائی نے سوال پوچھا تھا یہ کہ اگر 2-3 لوگوں کی قیمت کم لگ دی جائے، یہ سوچ کر کے وہ محنت کریں گے، وہ جانور کو خود ہی لے کر آئیں گے، جانور کو سنبھالیں گے بھی وہی، جانوروں کو چارہ وغیرہ کھلانے کی بھی خدمت وہ انجام دیں گے، تو کیا ان کو اس میں کوئی نفع دیا جا سکتا ہے کہ ان کے حصے کی قیمت میں کچھ کم کر دیا جائے؟ جیسے مان لیجئے کہ ایک حصہ 2,000 کا بن رہا تھا، ان کے پاس سے صرف 1,800 روپے لے دیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ساتوں حصوں کی قیمت برابر برابر ہی ہونی چاہیے، ساتوں حصوں کی قیمت تبھی تو برابری ہوگی، قیمت میں بھی برابری ہوگی اور حصے میں بھی برابری ہوگی۔ ہاں اگر وہ محنت کر رہے ہیں، وہ جانور لا بھی رہے ہیں اور جانور کی خدمت بھی کر رہے ہیں، جانور کو سنبھال بھی رہے ہیں، وہ اگر اس کی مزدوری الگ سے لینا چاہیں تو باقی کے جو حصے دار ہیں ان سے وہ لے لیں، الگ سے لیں، اور باقی کے حصے داروں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اتنی محنت کر رہا ہے تو اللہ اس کو کچھ دے دیا جائے، تو یہ وہ کر دیں۔ تو حصے والی قربانی میں ان باتوں کا خیال۔ اچھا ایک سوال وہ عام طور پر آتا ہے ہمارے پاس
کہ حصے والی قربانی میں اور حصے والی قربانی وہ جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں کیا ہم عقیقہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ یہ آتا ہے عقیقہ کیا جا سکتا، کوئی حرج نہیں۔ جس جانور میں قربانی ہو رہی، جیسے مثال کے طور پر گھر کے افراد 5 افراد کی طرف سے قربانی ہونی ہے، 5 لوگوں کے حصے بڑے جانور میں شامل کیے، 5 حصے تو یہ ہو گئے، اب 2 حصے بچے، تو گھر میں ایک بچہ ہے لڑکا، اس کا عقیقہ باقی تھا، انہوں نے سوچا کہ لاؤ اس کے عقیقے لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں، تو لاؤ جو باقی کے 2 حصے بچے ہیں وہ اس قربانی کے جانور میں عقیقے کے بھی ڈال دیں، ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، قربانی بھی ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ بلکہ قربانی کے جانور میں ہر وہ حصہ شامل کیا جا سکتا ہے جس میں ثواب ہو، ایسے کام کے لیے جس کام میں ثواب ہوتا ہے، جو عبادت کا کام ہو، جو نیک کام ہو، ہر ایسے کام کی نیت سے جو حصہ لے رہا ہو وہ حصہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو کہ عقیقہ بھی تو ثواب کا کام ہے، عقیقہ بھی نیک کام ہے، سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طریقے سے ولیمہ بھی سنت ہے۔ تو اگر کوئی ولیمے کا حصہ اس میں لینا چاہے، سوال ہوگا کہ ولیمہ ہوا قربانی کے ایام میں ولیمہ کون کرے؟ تو ذی الحجہ کے مہینے میں بھی شادی ہو سکتی ہے، ہاں، تو بقرعید کے دنوں میں مان لیجئے کہ کسی کی شادی ہوئی اور وہ ولیمہ کروا رہے، ولیمہ کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شب زفاف کے بعد، یعنی نکاح ہو گیا، شادی ہوئی، پہلی رات گزر گئی، وہ تنہائی میں لڑکا لڑکی جا چکے، اب اس کے دوسرے دن جو کھانا کھلایا جائے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، اور یہ ولیمہ کرنا سنت ہے، اس میں ثواب ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو مہمانیاں ہزاروں کی اڑائی جاتی ہے وہ کوئی سنت نہیں ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ولیمہ کریں۔ کیا کرنا ہے؟ ولیمہ۔ وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ بھی لڑکی والوں کی طرف سے تو ہے ہی نہیں، لڑکی والوں کی طرف سے تو کسی طرح کا لڑکی والوں پر کسی طرح کا کوئی کھانا کھلانا واجب ہی نہیں، شریعت نے کوئی کھانا کھلانا واجب تھوڑی قرار دیا ہے، شریعت نے لڑکے والوں کو بھی کوئی کھانا کھلانا واجب نہیں قرار دیا ہے، وہ سنت ہے بس، وہ بھی کون سا؟ ولیمہ سنت ہے، تو یہ نیک کام ہوا۔ تو اگر کوئی ولیمے والا اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، بھائی میرے 2 حصے رکھو ولیمے، وہ 2 حصے کا میں ولیمہ کھانا بنا کے کھلا دوں گا ولیمے کے طور پر، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک آدمی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ ولیمے میں تو یا جو شادی میں کھانا تو اس میں تو پیسے بھی لیتے ہیں، چڑھاوا لیتے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا بھائی وہ چڑھاوا کیا اس کی قیمت کے طور پر لیتے ہیں؟ کیا کھانا بیچتے ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں۔ چڑھاوا جو ہوتا ہے وہ جو ان لوگوں کی مرضی پر، جس کو دینا وہ دے، جس کو جتنا دینا وہ دے، وہ کھانے کی قیمت نہیں ہوتی کہ یہ اس کو کہا جائے کہ تو بیچنا ہو گیا، کیونکہ قربانی کے گوشت کو بیچ نہیں سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ قربانی کے گوشت کو بیچنا جائز نہیں ہے، اس سے تمول جائز نہیں ہے، اس کے بدلے میں قیمت حاصل کرنا، اس کا کوئی عوض حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر وہ ان کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ وہ تو چڑھاوا لیتے ہیں، پر چڑھاوا اس کی قیمت کے طور پر نہیں ہوتا۔ ابھی چڑھاوے کا تو بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم بعد میں لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قربانی کے جانور میں اگر حصے والی قربانی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ذبح پر، جو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے، اب اس میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ذبح کرنے میں 4 رگیں ہوتی ہیں وہ جو کاٹی جاتی ہیں، 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اب یہ تھوڑے سے چند مسائل باقی رہ گئے، انشاءاللہ ہم جلدی سے ختم کر دیں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے، اس لیے ہم وہ مختصر بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے جو اس کو جب ذبح کیا جائے تو اس میں 4 رگیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کاٹا جاتا ہے، اس میں سے 3 رگیں بھی اگر کٹ گئی ہے تو کافی ہے، 3 رگوں کا کٹ جانا کافی ہے، لیکن 3 سے اگر کم رگیں کٹی ہیں تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ 3 سے کم رگیں اگر کٹی ہیں تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ جو رگیں ہیں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ پہلی جو رگ ہے وہ حلقوم، جس کو حلقوم کہا جاتا ہے۔ حلقوم کا مطلب جس سے سانس آتی جاتی ہے، جس سے سانس آتی جاتی ہے اس کو حلقوم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مری جو رگ ہے اس کا نام ہے مری، جس سے کھانا آتا جاتا ہے، کھانا اور پانی آتا جاتا ہے وہ۔ اور باقی کی 2 رگیں جن کو ودجین کہا جاتا ہے، جس سے خون آتا جاتا ہے۔ تو یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں کو ذبح کرتے وقت کاٹا جاتا ہے۔ اور جو ذبح کرنے کی جگہ ہے یہاں سینہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے، یہ سینے کا حصہ ختم ہو، یہاں پہ یہ جو جوڑ ہے، یہ مونڈی ہے، مونڈی اور گردن کا یہ جو جوڑ ہے، یہ اس کے بیچ میں یہاں سے ذبح کیا جاتا ہے۔ سینے کا آخری حصہ
اور اس جوڑ، ان دونوں کے بیچ میں جو حصہ یہاں سے ذبح کیا جاتا ہے، یہاں سے کاٹا جاتا ہے، تو یہ ذبح کے، اور وہ 4 رگیں کٹنی ضروری ہے، یا 3 رگیں بھی اگر کٹ گئی ہے تو جانور حلال ہو جائے گا، یا چاروں رگوں کا اکثر حصہ کٹ گیا، مان لو یہ 4 رگیں، 1 2 3 4 رگ، یہاں سے کاٹنا شروع کیا، برابر برابر کاٹ رہے ہیں، تو اگرچہ یہ نیچے سے کچھ حصہ ان کا باقی رہ گیا، یہاں سے کچھ حصہ، لیکن اوپر سے ان کا اکثر حصہ کٹ گیا، یوں کاٹا ہم نے تو اکثر حصہ کٹ گیا، اگرچہ پوری الگ نہیں ہوئی، تھوڑا سا حصہ نیچے کی طرف باقی رہ گیا، لیکن وہ کم ہے، اکثر حصہ ان کا کٹ چکا ہے، چاروں رگوں کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے، تو جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن اکثر حصہ اگر نہیں کٹا ہے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور آپ ایک بات جانتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جو ذبح کرنے والا ہے اسی کو اللہ کا نام لینا ضروری ہے، وہی بسم اللہ اللہ اکبر بولے، دوسرے کا بسم اللہ بولنا کافی نہیں ہوگا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کھاٹکی بلایا جس کو، وہ پان کھا رہا ہے، اس کے منہ میں پان ہے، وہ پان پورا بھرا ہوا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، تو بسم اللہ کا تلفظ بھی تو ہونا چاہیے، صحیح تلفظ، وہ اون کرنے سے کیا مطلب، وہ تو بسم اللہ ہوا ہی نہیں، وہ اس نے اگرچہ دل میں سوچا کہ میں نے بسم اللہ بولا، پر دل میں سوچنا کافی تھوڑی ہے، زبان سے نکلنا بھی چاہیے، تلفظ، آواز نکلنی چاہیے، تو اس میں احتیاط کرے۔ اگر کسی ایسے آدمی کو آپ نے پہلے پان تھوک، تو پان تھکوائے اس سے، اور وہ بسم اللہ بول، صحیح طریقے سے بسم اللہ بول، اللہ کا نام لے، پھر کیونکہ ہمارے جانور کے حلال حرام ہونے کا معاملہ ہے، ہم کیوں اس میں بے احتیاطی کریں؟ اگر بسم اللہ نہیں بولے گا، ذبح کر دے گا جان بوجھ کر، تو جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بھول گئے، آدمی کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنا بھول گیا، تو اس وقت جانور حلال ہو جاتا ہے بھول کی وجہ سے، لیکن جان بوجھ کر اگر بسم اللہ پڑھنا اگر کسی نے چھوڑ دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں، جانور حلال نہیں تو قربانی بھی نہیں ہوگی، تو اگر کسی دوسرے سے کروانے اس کو سمجھائیں، تو یہ چیز ہے جانور کے حلال ہونے میں۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 لوگ مل کر ذبح کرتے ہیں، یا کبھی کوئی دوسرا ہیلپر بھی شامل ہو جاتا ہے، جیسے ایک ایسا آدمی ہے جس نے کبھی جانور ذبح نہیں کیا، اس کو معلوم ہی نہیں کیسے کرنا ہے، اور اس کی خواہش تھی کہ میرا جانور ہے تو میں خود ہی ذبح کروں، میری قربانی تو میں خود ہی ذبح کروں، اب جب وہ ذبح کرنے لگ گیا تو اسے ہو ہی نہیں رہا ہے، تو کیا کرتا ہے، وہ کھاٹکی ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر عصائی میدان میں آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہی ایسے چلانے لگ جاتا ہے، وہ جس سے نہیں ہو پا رہا تھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، تو چلو اس نے تو بسم اللہ پڑھ لیا تھا، یہ اب چالو ہو جاتا ہے، اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، اس کو، کیونکہ دونوں مل کر ذبح کر رہے ہیں تو دونوں کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں گے، بہت اہم۔ اور کبھی ایک ساتھ میں 2-3 جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے تھپی لگا دی، ایک بکرے کے اوپر دوسرا بکرا رکھ دیا اور ساتھ میں یوں ذبح کر دیا، تو ایک ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھنا کافی ہے، یہاں پہ ایک ساتھ میں آپ یوں ذبح کر رہے ہیں، تھپی لگا دی، ایک کے اوپر ایک رکھ دیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن الگ الگ کر رہے ہیں، پہلے ایک کو ذبح کر کے ہٹا دیا، اب دوسرے کو لا رہے ہیں، تو پھر ہر جانور کے لیے الگ الگ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ہر جانور کے لیے الگ الگ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، پہلے سے تیز کر کے رکھیں، کوئی جانور لٹا دیا اب چھری تیز کر دیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ہر اضافی تکلیف پہنچانا، یعنی ذبح کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے نا جانور کو، ذبح کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے بس اسی کی اجازت، اس کے علاوہ جانور کو دوسری تکلیف پہنچانا ناجائز ہے۔ پھر گھسیٹ کر لے جاتے ہیں جانور کو، ایسے گھسیٹ کر لے باندھ دیا، اب اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، اس کا چمڑا گھس رہا ہے، اس کے چمڑے کے اوپر زخم آ رہے ہیں، یہ سب بھی درست نہیں، مکروہ فرمایا اس کو، اضافی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اسی وجہ سے تو فرمایا کہ وہ چھری گٹھل بھی نہیں ہونے چاہیے، بٹھی بھی نہیں ہونے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ چھری بٹھی بھی نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، چھری کو اچھی طرح تیز کیا جائے، اچھی طرح تیز کریں کہ وہ جانور کو تکلیف کم ہو۔ تو یہ ذبح کرنا بلا فائدہ، ہر وہ کام جس سے جانور کو بغیر کسی فائدے کے تکلیف پہنچے یہ مکروہ ہے۔ مثلا ابھی جانور میں زندگی باقی ہے، کیا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے کے بعد بھی جانور تھوڑی دیر تک وہ حرکت کرتا رہتا ہے، ابھی پورے طور پر اس میں سے جان نہیں نکلتی ہے، تو اسی وقت وہ کیا، وہ کسائی لوگوں کا معاملہ، کھاٹکی لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ جو کھاٹکی پروفیشنل بھی نہیں ہے، پیشہ ور بھی نہیں، وہ اس دن کچھ لوگ بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں، اس دن کچھ لوگ بن جاتے ہیں، اب کانٹریکٹ لیا ہوا یہاں کا بھی وہاں کا بھی، یہاں سے فارغ ہو کے وہاں جانا ہے، یہاں سے پتا کہ وہاں جانا ہے، تو وہ اپنا ٹائم سیٹ کیا، جلدی جلدی یہاں سے فارغ ہو تو دوسری جگہ پہنچے، کیا وہ پیسے بھی تو کمانے ہیں، تو اس چکر میں بہت سے غلط کام بھی وہ لوگ کر جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے اعضاء کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو ہے کہ اس میں سے جان نکلنے سے پہلے اس کو سر کو الگ کر دیتے ہیں،
تو پورے طور پر جان نکل جائے اس کے بعد یہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو طریقہ ہمارے یہاں پہ رائج جو بہت بہت غلط طریقہ ہے، وہ کھاٹکیوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ ذبح کرنے کے بعد اگرچہ وہ 4 رگیں کٹ جاتی پھر تھوڑی دیر کے بعد ہے نا وہ یہاں چھری گھونپتے، دیکھا آپ نے چھری گھونپتے، وہ ایک رگ ہوتی ہے، اس رگ کو وہ لوگ کاٹتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا جانور بہت جلدی ٹھنڈا ہو، یہ آخری بات بیان کر کے ہم لوگ ختم کرتے ہیں، اس سے جانور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا اضافی تکلیف نہیں دینی چاہیے، جو ذبح کرنے میں جو تکلیف یعنی 4 رگوں کو کاٹنے میں جو تکلیف بس وہی جائز ہے، اس سے زیادہ تکلیف آپ جانور کو نہیں دے سکتے، بسا اوقات یہ مکروہ تحریمی تک بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ جو کرتے ہیں یہ یوں گھونپتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال اس سے جانور جو حرام نہیں ہوتا، جانور کی قربانی ہو جاتی، جانور حلال ہے، لیکن اس میں خرابی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، گنہگار ہوگا ایسا کرنے والا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر سائنٹیفکلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ اس میں یہ ریزن ہے کہ جلدی ٹھنڈا کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ آپ جانیں، کیونکہ وہ جو رگ ہوتی ہے نا جس کو یہ لوگ یہ گھونپ کر جس رگ کو یہ لوگ کاٹتے ہیں، وہ ایسی رگ ہوتی ہے جس سے دل کا کنیکشن دماغ سے جڑتا ہے، دل کا کنیکشن دماغ سے جب تک وہ رگ جڑی رہتی ہے دل سمجھتا ہے کہ ابھی تک زندہ ہے، تو دل اپنا کام کرتا ہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ پمپ کرنا، کس کو؟ خون کو پمپ کرنا۔ تو دل جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہے، یعنی دماغ اس کو سگنل دیتا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ رگ سلامت ہے، دماغ کا دل سے کنیکشن انسان کا بھی ہے، تو دماغ ابھی تک اس کو سگنل زندہ ہے زندہ ہے زندہ، چالو رکھ اپنا کام، تو وہ پمپ کرتا رہتا ہے، وہ خون پمپ کرتا رہتا ہے، اور وہ خون اسی وجہ سے اوپر آتا رہتا ہے اور یہاں سے نکلتا رہتا ہے، جو ہم نے ذبح کیا ہے، جو رگوں کو ذبح کیا وہاں سے نکلتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ دل تو ابھی تک یہی سمجھ رہا ہے کہ خون، اب جب پورا خون نکل جاتا ہے تو اس خون کے نکل جانے کی وجہ سے پھر وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ جب پورا خون نکل جاتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اگر اس رگ کو کاٹ دیا جائے تو دل کا کنیکشن دماغ سے ختم ہو جاتا ہے، دل کا اب دماغ سے کوئی تعلق نہیں، اب دماغ سگنل دینا بند کر دیتا ہے، تو دل کیا سمجھ لیتا ہے؟ مر گیا، دل سمجھ لیتا ہے کہ میں جس کے اندر ہوں وہ مر گیا، تو اب وہ خون کو پمپ کرنا چھوڑ دیتا ہے، خون کو پمپ کرنا چھوڑ دیا تو اب جانور وہیں پہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس سے ہوتا کیا؟ اس سے خرابی کیا لازم آتی ہے؟ اس سے خرابی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب پورا خون باہر نہیں نکل پاتا، جبکہ وہ رگ اگر سلامت ہو تو خون، وہ دل جو ہے وہ خون کو پمپ کرتا رہے گا اور جسم کا سارا خون باہر نکل جائے گا، لیکن اگر وہی رگ کاٹ دی ہے اور دل نے سمجھ لیا کہ اب تو یہ مردہ ہو چکا ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور خون کو پمپ کرنا بند کر دیتا ہے، تو اب تھوڑا سا ہی خون نکل پاتا ہے اور جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، باقی کا خون اندر رہ جاتا ہے۔ سائنٹیفکلی اس سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ ذبح کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، شریعت نے جو ذبح کرنے کا جو حکم دیا 4 رگیں کاٹیں، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جسم کا جو بہتا ہوا خون ہے وہ نکل جائے، جسم کے اندر جو بہتا ہوا خون ہے وہ نکل جائے، اچھی طرح سے نکل جائے، لیکن یہ رگ کاٹ دینے کی وجہ سے پورا خون نہیں نکل پاتا، وہ جسم کے اندر رہ جاتا ہے تھوڑا اس کا خون، اور اس کے اندر رہ جانے کی وجہ سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بیماریوں کے جراثیم، پھر وہ گوشت کھایا جاتا ہے تو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، جبکہ قربانی کے گوشت میں کتنی برکت ہے، قربانی کے گوشت میں بڑی برکت۔ اور قربانی کے گوشت کے بارے میں تو ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ قربانی کے جانور کے جس جگہ کا حصہ کھایا جائے وہ اس جگہ پہ اثر کرتا ہے، جیسے ہم نے دستی کا گوشت کھایا تو دستی میں اثر کرے گا، ہم نے سر کھا لیا تو سر میں اثر کرے گا، دماغ کھا لیا قربانی کے جانور کا تو دماغ میں اثر کرے گا، وہ دماغ کھانا جو بھیجا کھانا بولتے وہ نہیں، واقعی وہ دماغ کھانا، تو یہ چیز ہے۔ تو اس بات کا آپ لوگ لحاظ، اگرچہ دیر لگے، اگرچہ اس کو بولے بھائی تو تھوڑے پیسے زیادہ لے لیکن یہ کام مت کرنا، یہ جو گھونپنے والا یہ مت کروائیے، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، ہم چمڑا وغیرہ اکھاڑ کے وہ گوشت کے ٹکڑے کر کے ہم دوسری جگہ پہنچ جائیں، جو بھی ان کو جو کام سونپا گیا ہوتا ہے گوشت کی صفائی کرنے کا یا جو بھی کام، تو وہ اس لیے کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنے اعتبار سے وہ اس طرح آئیڈیا نکالا ہوا ہے، وہ کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ اس میں کیا خرابی، شریعت کے اعتبار سے بھی کیا خرابی ہے اور صحت کے اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی کیا خرابی، جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ان ساری چیزوں کی احتیاط ضروری ہے۔ ابھی اور بہت سارے مسائل اگر بیان کریں تو اس کے لیے 2-4 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں، لیکن ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اور باتیں کسی اور موقع پر ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے احکام، سنت رسول اللہ پر اور اسلام کے احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ جن پر قربانی واجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو خوش دلی کے ساتھ
اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے دکھاوے کے بغیر، ریاکاری کے بغیر، کیونکہ اس میں ریاکاری بھی بہت آ گئی. جانور خریدتے ہیں نا تو دکھاتے ہیں، اس کو گھما گھما کے اتنے کا جانور ہم نے خریدا ہے، اتنے ہزار کا، اتنے لاکھ کا. یہ دکھاوا عبادتوں کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. آپ دکھاوا کریں گے، کسی بھی عبادت کے اندر دکھاوا کیا، ثواب نہیں ملنا. پھر آپ وہ 1000 جانور ہی کیوں نہ ذبح کر دیں، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریاکاری کو اپنے دل سے نکال دیں. یہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بغیر دکھاوے کے یہ اس طریقے سے کریں. اور ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے وہ میں ابھی بتا کر گزر جاؤں کہ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے وہ حصے والی قربانی میں، تقسیم والی قربانی میں حصہ لیا تو گوشت تو ہمارے پاس آئے گا نہیں، گوشت تو وہاں تقسیم ہو جائے، تو کیا اس سے بھی قربانی ہو جاتی؟ جبکہ قربانی کے گوشت کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ گھر میں کھانے کے لیے رکھا جائے. یہ 3 حصے کے بھی بہتر طریقہ. لیکن اگر سارا کا سارا ہی گھر میں کھانے کے لیے رکھ لیا تو بھی جائز ہے، سارا کا سارا تقسیم کر دیا تو بھی جائز، یا سارا کا سارا رشتہ داروں کو دے دیا تو بھی جائز ہے. تو یہ جائز ہے، مطلب جو تقسیم کر دیا جاتا ہے، جو وہاں پر سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں میں، جو غریب مسلمان گاؤں دیہات کے رہنے والے جہاں پر قربانی ہوتی ہے تو وہاں کے مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس سے بھی قربانی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم